اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. السلام علیکم سر. میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ جب ہم مکہ کی تیاری کرتے ہیں کیا یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. رفع یدین کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ پوچھا جا رہا ہے. ہمارے سائل دراصل دیکھیے، سوال پیدا ہونا ذہن میں بہت ہی نیچرل سی چیز ہے، لیکن اگر اس کا جواب صحیح طور پر آپ کو مل جائے اور آپ کو اطمینان ہو جائے تو اس پر عمل کر لیا کیجئے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں رفع یدین کیا کرتے تھے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا جب تک ہم احادیث کا مطالعہ نہیں کریں گے. ہمارے یہاں ہم کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اور بریلویوں میں بھی یا دیوبندیوں میں بھی جو ان کی برانچز ہیں وہ کسی بھی مکتب، یا حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں اور حنبلی ہیں، کسی بھی مکتب فکر کی کتابیں اگر آپ رکھتے ہیں تو مولوی حضرات اپنے زاویے سے اپنے ویژن کو یا اپنے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کتابوں کو تدوین دیا کرتے ہیں مؤلف جو علماء ہیں. میرا اور آپ کا کام یہ ہے، دیکھیں میں پہلے رفع یدین نہیں کیا کرتا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ مجھے رفع یدین کرنے کا سبب بن گئی. جی ہاں، ایک صاحب پاکستان جا رہے تھے، سعودی عرب میں 42 سال ہو گئے مجھے، تو ان سے میں نے کہا کہ میرے لیے صاحب بخاری شریف اگر لا دیں تو بڑی عنایت ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور انہیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ میرا رجحان تبدیل ہو رہا ہے، میں رفع یدین کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے یہ صحیح کتاب لا کے مجھے دی، اور اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو میں مجبور ہو گیا رفع یدین کرنے کے سلسلے میں. جی ہاں، کس کی وجہ کیا رہی؟ یہ دارالعلوم دیوبند کی جو مکتب فکر ہے، حنفی مکتب فکر، انہوں نے یہ شائع کری ہے، اور سب سے پہلے عرض ناشر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس کتاب کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں یہ کتاب ہم سب لوگ صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں، جو افضل الکتاب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور مستند کتاب کے لقب سے پوری دنیا میں یہ مشہور ہے. اور دنیا اسلام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ روئے زمین پر بخاری سے زیادہ کوئی صحیح کتاب موجود نہیں، اور علم حدیث میں اس کی نظیر نہیں ملتی. یہ بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 7,500 احادیث اس کے اندر نقل کی ہیں، اور جو فاضل مترجم ہیں ان کا کہنا یہ ہے، اور جو ناشر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ دارالاشاعت اردو بازار، مکتبہ دارالعلوم کورنگی، ادارہ المعارف کورنگی، ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور، یہ ہندوستان میں بھی پائی جاتی ہے، ہندوستان میں بھی ملتی ہے، کہ یہ مستند کتاب ہے جس کے اندر ساری کی ساری صحیح احادیث موجود ہیں. اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ رفع یدین آیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کی، امام مسلم نے بھی جو صحیح کتاب 7,500 حدیثیں انہوں نے بھی نقل کی ہیں، صحیح حدیثیں، انہوں نے بھی صحیح احادیث کا تذکرہ جہاں جمع کیا ہے نا، ان میں رفع یدین کرنے کی احادیث لے کر آئے ہیں. بخاری اور مسلم میں جو احادیث آ جاتی ہیں انہیں متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے. تو یہ رفع یدین کرنے کی جو حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حدیث کی جو اقسام ہیں نا، جو قسمیں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ صحیح اوتھنٹک
جو حدیث مانی جاتی ہے وہ جسے امام بخاری اور امام مسلم نقل کریں. امام بخاری اور امام مسلم نے رفع دین کی کرنے کی جو روایات ہیں وہ نقل کی ہیں، اور نہ کرنے کی ایک بھی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے نقل نہیں کی ہے. اب آپ سنیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ان صفحات پر صفحہ نمبر 366 پر کہتے ہیں کہ رفع دین تکبیر کے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہم سے محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی. کہا کہ ہمیں عبداللہ ابن مبارک نے خبر دی. کہا کہ ہمیں یونس نے زہری کے واسطے سے خبر دی. کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے عبداللہ ابن عمر کے واسطے سے خبر دی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو رفع دین کیا. آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ اس وقت مونڈھوں تک اٹھے. اسی طرح آپ رفع دین رکوع کے لیے تکبیر کہتے وقت بھی کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے. اس وقت آپ سمع اللہ لمن حمیدہ، لیکن سجدے میں آپ رفع دین نہیں کیا کرتے تھے. یہ حدیث 4-5 حدیثیں صحیح بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر موجود ہے. حدیث کی تمام کتابوں میں رفع دین کرنے کا تذکرہ موجود ہے، رفع دین کرنے کی صحیح احادیث موجود ہیں. اچھا، اب آپ نے عرض ناشر میں سن لیا اور مترجم نے اس بات کا اقرار کر لیا، اور پوری دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جناب صحیح کتاب یہ بخاری جو ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ فی الارض. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ جو صحیح کتاب ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں نے جب یہ کہا کہ ہاں مجھے عمل کرنا چاہیے اور یہ حدیث پڑھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے، وہ پڑھ کر میں مجبور ہو گیا رفع دین کرنے پر. اللہ گواہ ہے. یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، جب رفع دین کی صحیح حدیثیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رفع دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم اور بخاری کی روایات ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہاں پہ ایک لائن کھینچ دی انہوں نے اور ان حدیثوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رفع دین کے حنفیہ قائل نہیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ صحیح حدیثیں ہیں تو حنفیہ کیوں قائل نہیں ہیں؟ یہ کہنا چاہیے تھا کہ رفع دین کی حدیثیں اس میں کچھ ضعیف بھی ہیں، کچھ موضوع قابل قبول بھی ہیں اور کچھ قابل رد بھی ہیں. تب تو ہم کہتے کہ اب چلیے آپ نے حق سے بات انصاف کیا ہے، اپنی بات جو آپ نے کہی تھی آپ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ حدیثیں صحیح ہیں، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ فی الارض، حدیث کی کتاب صحیح ہے لیکن ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں رفع دین حنفیہ کے قائل نہیں ہیں. اچھا، کیوں نہیں قائل ہیں؟ یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، یہ سنن ترمذی کے اندر، سنن ترمذی میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اور امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک و قول نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث نہ کرنے کی جو روایت ہے وہ لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کر کے حجت تمام کر دی. آپ تک اصل میں اس لیے حقیقت نہیں پہنچتی کیونکہ نہ آپ کے گھر میں یہ ترمذی شریف ہوتی ہے اور نہ ہی بخاری شریف ہوتی ہے. ہم لوگوں کو تو بیشت زیور اور فضائل اعمال ہی سے فرصت نہیں مل پاتی، تو اس لیے کہاں ہم یہ پڑھیں گے. اچھا سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رفع دین ہے کہ ہم قائل نہیں ہیں، اور رفع دین کے سلسلے میں 15 مستند حدیثیں آئی ہیں، حالانکہ رفع دین کے سلسلے میں تقریباً 400 مستند احادیث ہیں، 400. اور حدیث کی تمام کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی نام جس کو آپ حدیث کی کتاب سمجھتے، فضائل اعمال حدیث کی کتاب نہیں ہے. کبھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث کی کتاب ہے. امہات الکتاب جو ہیں حدیث کی، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، دار قطنی ہے، امام حاکم نے جو کتابیں نقل کی ہیں، اور امام مالک کی کتابیں ہیں، امام احمد بن حنبل کی کتابیں ہیں، امام شافعی کی کتابیں ہیں، امام بخاری کی کتابیں، ان حدیث کی تمام کتابوں میں رفع دین کرنے کا تذکرہ ملتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں ہے، اس لیے اس میں نہ رفع دین کا ذکر ہے اور نہ کرنے کا ذکر ہے. یہ تو بعد کے لوگوں نے اصل میں تقسیم کیا ہے. تو خیر، ان کے ان کے اگر کوئی کتاب آپ کے پاس ہو تو مجھے بتائیے گا کہ ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب آپ کے پاس ہو. تو خیر، یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنے کے سلسلے میں مستند 15 حدیث ہیں. اب 15 حدیثیں مستند ہیں،
ایک ہی حدیث کافی تھی عمل کرنے کے لیے، 15 ہے تو آپ عمل کیجئے۔ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہم عمل نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تعداد کی کثرت کا اعتبار نہیں ہے، اور ترک رفع اگرچہ اسناد اور روایت کے اعتبار سے متواتر نہیں ہے، یہ بھی قبول کر رہے ہیں کہ ترک رفع یدین اسناد کے روایت کے اعتبار سے متواتر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز میرے دوست، آپ یہ جاننا چاہ رہے تھے نا کہ یہ کیا جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس تمام صحابہ تمام محدثین نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ اگر آپ کرنا چاہیں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اگر آپ ایسی نماز پڑھنا چاہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو پھر تو بخاری اور مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور جو حدیث کی دوسری کتابیں ہیں وہ لے لیجئے گھر میں، اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں۔ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رفع دین کیا اور بعد میں نہیں کیا۔ محدثین خود یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ احادیث صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کا قول، آپ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فضائل اعمال پڑھنے سے پتہ نہیں چلے گا، جب تک کہ پتہ نہیں چلے گا آپ کو اس وقت تک کہ جب تک آپ کے پاس ترمذی شریف یا بخاری اور مسلم شریف آپ کے گھر میں نہیں ہوگی، اور وہ جب ہم لے کر آئیں گے تو ہم پھر جس طریقے سے میں نے حنفی یا دیوبندی مکتب فکر سے اس کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اپنایا ہے، وہ دن دور نہیں آپ بھی اپنی نمازوں میں رفع دین کرنا شروع کر دیں گے۔ رفع دین کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر ایسے کیا، آپ نے ہاتھ باندھ لیا، اور پھر آپ جب رکوع میں جائیں گے پھر اللہ اکبر، پھر آپ رکوع سے اٹھیں گے پھر اللہ اکبر۔ رکوع میں سجدے میں جاتے وقت رفع دین نہیں کیا کرتے تھے، اور پھر اسی طریقے سے جب آپ کبھی بھی رکوع میں جائیں کسی بھی نماز میں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور جب 2 رکعت نماز آپ نے مکمل کر لی ہے، 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر جب تیسری رکعت کے لیے آپ مغرب اور ظہر اور عشاء اور عصر کی نمازوں میں اٹھتے ہیں، جو 4 رکعت یا 3 رکعت والی نمازیں ہیں، تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی رفع دین کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وتر میں جو ہمارے یہاں 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں اس طرح کا جو رفع دین کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں، بلکہ شیخ ابن باز وغیرہ نے، یہاں سعودی عرب کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو بلکہ بعض علماء نے تو اس رفع دین کرنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ تو یہ وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اسے تو بہرحال نہیں کرنا چاہیے، اور لیکن جو ثابت ہے اور صحیح حدیثوں میں موجود ہے، تو آپ نے پوچھا تھا نا کہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو میں نے آپ کے لیے یہ مختصر سی حدیث بھی آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے، اور تھوڑا سا اپنی طرف سے اپنی زندگی کا وہ تجربہ بھی میں نے پیش کر دیا ہے جس تجربے سے میں گزر کر اس توحید کی شاہراہ پر کھڑا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس چینل کی وجہ سے آپ کو بھی شاہراہ توحید پر لا دے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين